السلام علیکم، میرا نام ہے سعد اور امید ہے آپ سب لوگ بہت زیادہ ٹھیک ٹھاک ہوں گے۔ آج ہمارے ساتھ ڈاکٹر صاحب بھی موجود ہیں، اور ڈاکٹر صاحب کی یہاں پہ ہونے کی وجہ یہ ہے کہ کچھ ٹیکنیکل ٹائپ کا ٹاپک ہے آج سی سیکشن سے ریلیٹڈ۔ اب سی سیکشن سرجری کیا ہوتی ہے، اس کے کیا وجہ ہوتی ہے کہ یہ سرجری کرنی پڑتی ہے، کیا آپ کی غلطیاں ہوتی ہیں یا پھر کیا سائن ہوتے ہیں جس کی وجہ سے آپ کو اندازہ ہوتا ہے کہ سی سیکشن سرجری کروا لینی چاہیے۔ کیونکہ کافی دنوں سے میں دیکھ رہا ہوں کچھ کیسز آ رہے ہیں، پچھلے دنوں یہاں پہ ڈوگ کا بھی کیس آیا تھا، کیٹ کا بھی کیس آیا سی سیکشن کا۔ تو اس کے اندر یہ ہوتا ہے کہ اکثر بلی بھی مر جاتی ہے، آپ کو آئیڈیا نہیں ہوتا، پریگننٹ ہوتی ہے بلی یا بچے سارے مر جاتے ہیں اور سی سیکشن کرنا پڑتا ہے۔ تو اس کے بارے میں ساری ڈیٹیل لیں گے۔ تو ہم ڈاکٹر صاحب کی طرف چلے گئے، ان کو ویلکم کہتے ہیں اپنی ویڈیو کے اندر، اور ماشاء اللہ سے یہاں پہ یہ تقریباً 30+ سرجریز کر چکے ہیں پچھلے 1.5 مہینے کے اندر، اور ان سے ہی زیادہ بہتر ہمیں معلوم ہو سکتا ہے کہ سی سیکشن سرجری کیا ہوتی ہے، کیا کیا چیزیں اس کے اندر ریکوائرڈ ہوتی ہیں۔ تو میں ڈاکٹر صاحب سے پہلے یہ سجیسٹ کروں گا کہ تھوڑا سا جو ہے نا زیادہ ٹیکنیکل باتوں میں نہ جائیں، کیونکہ ہماری جو آڈینس ہے وہ زیادہ تر جو ہے وہ ان چیزوں کا نہیں سمجھ پاتی اور اکثر باتیں سمجھ میں نہیں آتی۔ تو تھوڑا عام الفاظ میں نا، جیسے کہتے ہیں سادہ فہم الفاظ میں ڈاکٹر صاحب ان کو سمجھائیے گا ہماری آڈینس کو، تاکہ جو ہے وہ عام بندے کو بھی، ایک جو اتنا پڑھا لکھا نہیں بھی اسے بھی سمجھ آ جائے، تاکہ وہ کوئی غلطی نہ کرے۔ تو سب سے پہلے ہمیں یہ بتائیے گا کہ سی سیکشن سرجری کہتے کسے ہیں؟ سی سیکشن کہتے ہیں آپریشن کے تھرو کسی بھی اینیمل کے بچے ڈیلیور کروانا۔ ٹھیک ہے، تو یہ تو سمپل سی چیز ہے کہ آپریشن کے تھرو آپ بچے ڈیلیور کروا رہے ہیں۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، نیکسٹ کویشچن جو یہ میرا ہے کہ کیا کیٹس میں زیادہ ہوتا ہے سی سیکشن کا پرابلم، یا پھر کیا کہتے ہیں ڈوگز میں زیادہ ہوتا ہے؟ کس میں پروبیلٹی زیادہ ہوتی ہے کہ یہ پرابلم آتی ہے اور آپ کو سی سیکشن کرنا پڑتا ہے؟ بیسیکلی تو ان کا نیچرل جو ہے نارمل ڈلیوری ہی ہو جاتی ہے ڈاگس میں بھی اور کیٹس میں بھی، لیکن اگر دونوں کو کمپیئر کیا جائے تو ڈاگس میں زیادہ پرپورشن ہے۔ کیونکہ ان میں سائز کافی ویری کرتا ہے۔ چھوٹی بریڈس کے ڈاگ کا جو بڑے بریڈ کے ڈاگ کے ساتھ کراس کرا دیتے ہیں، اس میں پھر بچے دیتے وقت مسئلہ آ جاتا ہے، بچے بڑے سائز کے ہو جاتے ہیں، اس کو ہم ایک ٹرمینالوجی بولتے ہیں ڈسٹوکیا ہو گیا، جس کی وجہ سے بچے نارمل ڈلیور نہیں ہو سک رہے ہوتے ہیں۔ یا اسی طرح اور یہی ہے کہ آپ صحیح میٹنگ جو سی ہے چھوٹی ایج میں کروا دیتے ہیں۔ ڈاگس میں بھی یہ ہوتا ہے کہ اگر چھوٹی ایج میں کروا دیتے ہیں، اس کا سائز فیمیل کا صحیح ڈیولپ نہیں ہوا، ٹھیک ہے، جس کی وجہ سے نارمل ڈلیوری نہیں۔ ڈاکٹر صاحب جیسے آپ نے بات کی ہے کہ مکس بریڈ ہو جاتی ہے، کہ کیٹس میں بھی زیادہ تر یہ چیز پائی جاتی ہے کہ اگر ان بریڈنگ کہتے ہیں کہ پیرنٹس کی جو ہے، مدر کی جو ہے وہ بچے کے ساتھ، یا ڈاٹر کی جو ہے وہ فادر کے ساتھ میٹنگ کروا دی جاتی ہے، تو ان میں بھی کیا یہ پرابلمز آ رہی ہوتی ہیں؟ ایک پنچ فیس کیٹ ہے، اس کی ڈول فیس کے ساتھ، یا ڈول فیس کی جو ہے وہ ایکسٹریم پنچ پکی کے ساتھ کروا دی ہوتی ہے، اس کے اندر بھی ان بریڈنگ کے اندر بھی پرابلمز آ رہی ہوتی ہیں سی سیکشن سے ریلیٹڈ؟ جی بالکل آ سکتی ہے۔ اس میں بھی ہم بیسیکلی جو ہے اسکل سائز، جب بھی کوئی بریڈنگ کروائی جاتی ہے اس میں ہم اسکل سائز اور جو فیمیل کا ہے پیلوک ایریا، ہم اس کا پرپورشن دیکھتے ہیں، ان کی جینیٹکس دیکھتے ہیں، اس کے بعد ہم بریڈنگ کے لیے ان کو اپروو کہتے ہیں کہ یہ ساؤنڈ ہے یا نہیں ساؤنڈ۔ اچھا، اس کے بعد ہم بات کریں گے سائن، تو ہم اینڈ پہ دیکھیں گے جا کے کیسے آپ لوگوں کو پتہ لگے گا کہ آپ لوگوں کو سی سیکشن کی طرف جانا چاہیے یا نہیں جانا چاہیے۔ پہلے ہم یہ دیکھیں گے کہ کیا ریزن ہو سکتے ہیں کہ ایک ہماری اپنی غلطی کی وجہ سے ایک کیٹ جو ہے وہ سی سیکشن کی طرف جا سکتی ہے۔ اگر ہم شروع سے بات کریں، میٹنگ والے دن سے بات کریں، تو ہمیں کن چیزوں کی احتیاط کرنی چاہیے؟ سب سے پہلے تو جو سی ہے فیمیل، اس کی ایج بہت میٹر کرتی ہے۔ ہم نے بالکل ارلی ایج میں کمی میٹنگ نہیں کرنی، پری میچور میٹنگ۔ کیا ایج ریکمینڈیڈ ہوگی اگر ہم کہیں کہ ایک ہیلدی کیٹ ہے اور وہ ہیٹ پہ آ رہی ہے، تو کیا ایج ریکمینڈیڈ ہے کہ اس میں ہم کروا لیں تو چانسز کم ہوتے ہیں؟ 1 ایئر پلس جو ہے بیٹر آپشن ہے۔ 1 ایئر پلس بیٹر آپشن ہے، لیکن اگر ایک کیٹ بار بار ہیٹ پہ آ رہی ہے جو کہ 8 ماہ کی ہے اور وہ کنٹینیوسلی مہینے میں 3 دفعہ ہیٹ پہ آ رہی ہے، تو آپ کیا ریکمینڈ کریں گے کہ اس کو ویٹ کروایا جائے یا پھر اس کو میٹنگ کروا لی جائے؟ فرسٹ جو سی ہے نا، فرسٹ 2 ہیٹ جو سی ہے وہ اسکپ کرے۔ اگر وہ ارلی آ رہی ہیں، ارلی آ جاتی ہے تو اس کی ارلی جو سی ہے 2 اسکپ کروا، تیسری میں بے شک میٹنگ کروا دیں اگر وہ 8-9 منتھس کی بھی ہے۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، اس کے علاوہ پری میچور میٹنگ کے علاوہ بھی کوئی ریزن ہوتے ہیں جو سی سیکشن کی طرف جو ہے وہ کیٹس کو لے کے جا رہے ہوتے ہیں ہماری اپنی غلطی کی وجہ سے؟ جی بالکل، بعض اوقات اس طرح ہوتا ہے کہ ہماری کیٹ کراس ہو جاتی ہیں، میٹ ہو جاتی ہیں، نہ اونر کو بھی نہیں پتہ ہوتا، نہ وہ ڈاکٹر کو بتاتے ہیں، جس کی وجہ سے رانگ میڈیکیشن ہو جائے، جس طرح اسٹیرائڈ وغیرہ اگر لگ جاتے ہیں تو وہ
اس کا نارمل جو میکنزم ہے وہ ڈسٹرب ہو جاتا ہے، یا تو وہ ابورٹ کر دیتی ہیں یا ٹھیک ہے، بچوں کی ڈیتھ ہو جاتی ہے۔ ٹھیک ہے، ابورٹ کر دیتی ہے اس کیس میں تو سی سیکشن کی ضرورت نہیں ہے، لیکن اگر تو اندر فیٹس کی ڈیتھ ہو جاتی ہے تو پھر ہمیں، اور ڈلیور وہ نہیں کرتی تو پھر ہمیں سی سیکشن اس کا کرنا تو پڑتا ہے۔ اگر مثال کے طور پر ایک بلی جو ہے وہ بچے مر چکے ہیں اس کے اندر، وہ 55 دن کی ڈلیوری تھی، 55 دن کی پریگننسی تھی، اور اس کا بلڈ آنے لگ گیا یا کوئی چیز آنے لگ گئی ہے اس کی، کوئی ریشہ وغیرہ، لیکن بچے نہیں آ رہے، تو اس صورت میں کیا سی سیکشن ہو سکتا ہے یا کیا کرنا چاہیے ہمیں؟ یہ فرسٹ جو ہے 24 آورس اس کو ہم آبزرو کرتے ہیں، اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ فیمیل جو سی ہے وہ اپنی طرف سے زور لگا رہی ہے کہ نہیں لگا رہی۔ اگر تو وہ زور لگا ایگزاسٹ ہو جائے 1 to 2 آورس اس کو ہو گیا ہے زور لگاتے ہیں اور کوئی چیز نہیں آ رہی، تو پھر ایک یہ سائن ہے کہ آپ جائے چیک کروائے ویٹنرین کو، جو بھی آپ کا ہے ویٹ، وہ اس کو مزید اس کا ایگزامینیشن کرے گا اور وہ ڈیسائیڈ کرے گا کہ سی سیکشن کی طرف جانا ہے یا نہیں جانا۔ اور جیسا کہ ڈاکٹر صاحب نے بتایا کہ رانگ میڈیکیشن سے ریلیٹڈ، تو میں کئی دفعہ اپنی ویڈیوز میں کہہ چکا ہوں کہ جب بھی آپ کی بلی کو کوئی پرابلم آتی ہے پریگننسی کے دوران، کوئی بھی لوز موشن کی، وامٹنگ کی، تو کم از کم اپنے ڈاکٹر کو لازمی بتائیں اور اس کو یہ ضرور کہیں کہ اس کی پریگننسی کو مد نظر رکھتے ہوئے ہی اس کی جو ہے وہ ٹریٹمنٹ کی جائے، تاکہ اس کے بچوں کو یا آپ کی بلی کو کوئی نقصان۔ اس کے بعد 2-3 چیزیں جو میرے دماغ میں تھیں، میں نے سوچا میں ڈاکٹر صاحب سے کلیئر کر لوں۔ ایک ڈاکٹر صاحب مجھے یہ بتائیے گا کہ اینٹی ہیٹ انجیکشن جو ہے، مثال کے طور پہ اگر کسی نے آج لگوایا ہے اور نیکسٹ ٹائم جب ہیٹ پہ آئی اس نے بریڈنگ کروا لی ہے، اور مثال کے طور پہ یا پھر آپ اس طرح کہہ سکتے ہیں کہ جس کی میٹنگ ہو گئی، اس کو نہیں پتا کہ وہ پریگننٹ ہے یا نہیں ہے، اس نے اس کو اینٹی ہیٹ انجیکشن لگوا لی، کیا اینٹی ہیٹ انجیکشن کے بھی کوئی سائڈ ایفیکٹس آ رہے ہوتے ہیں جس کی وجہ سے ابورشن یا پھر سی سیکشن کی طرف جانا پڑتا ہے؟ بیسیکلی اگر دیکھا جائے، اگر آپ جس طرح پہلا کنڈیشن تھی کہ آج لگایا اس کے بعد ہیٹ پہ آئی ہیں نیسٹ اور پھر میٹ ہوئی ہیں، اس کا کوئی ایشو نہیں ہے۔ دوسری بات یہ ہے جو اگر آپ میٹ ہو گئی ہے اور اس کے بعد لگا رہے ہیں، اس کا تھوڑا بہت ایشو ہو سکتا ہے ایٹ دا ٹائم آف ڈیلیوری۔ ٹھیک ہے، تو ڈیلیوری کرنے میں اس کو پرابلمز آ سکتی ہیں، اس کو تھوڑا بہت ایشو بن سکتا ہے۔ تو اس کے بعد ہم نے یہ دیکھ لیا کہ یہ ریزن ہو سکتے ہیں جن کی وجہ سے ہماری اپنی غلطی کی وجہ سے سی سیکشن کی طرف آپ کی کیٹ جا سکتی ہے۔ اس کے علاوہ ہمیں یہ بتائیے گا کہ اب سائن کیا ہوں گے، ہمیں کس طرح سے پتہ لگے گا کہ ہمیں سی سیکشن کی طرف جانا چاہیے یا نہیں جانا چاہیے، تو اس کے بارے میں تھوڑا بتائیں۔ سب سے پہلے تو اس میں ہم دیکھتے ہیں نمبر آف ڈیز۔ نمبر آف ڈیز کا ہمیں یہ بھی بتا دیں، بہت سارے لوگ پوچھتے ہیں کہ کب سے کاؤنٹ کرنا شروع کریں، کہ میٹنگ جس دن ہوئی ہے یا سٹارٹ ہوئی ہے اس دن سے کاؤنٹ کریں یا کب سے کاؤنٹ کرنا شروع کریں، اور کتنے ڈیز جو ہے وہ ویٹ کرنا چاہیے؟ میٹنگ اصل میں اب ڈپینڈ کرتا ہے اس کی اوولیشن کس ٹائم ہو رہی ہے، ٹھیک ہے۔ اب فرسٹ میٹنگ ہمیں نہیں پتہ کہ فرسٹ میٹنگ پہ اس کی اوولیشن اس کی ہو گئی ہے کہ نہیں ہوئی، یا سیکنڈ پہ ہوئی ہے، تو آپ بہتر یہ ہے کہ آپ سیکنڈ جب آپ کروائے جو لاسٹ میٹنگ کروا رہے ہیں اس سے اگلے دن سے آپ ڈیز کاؤنٹ کرنا اسٹارٹ کریں۔ اگر ڈاگ میں ہوتا ہے کہ ڈاگ میں جو ہے 2 دفعہ یا 3 دفعہ میٹنگ ہوتی ہے، جو لاسٹ میٹنگ ہے اس کے بعد، اور کیٹس میں جو لاسٹ ڈے ہے میٹنگ والا اس کے بعد سے کاؤنٹ کتنے دن کاؤنٹ کرنے چاہیے؟ اس کا جو سے ہے 62 ڈیز جو سے ہے، اس کے ±5 ڈیز بھی ہو سکتے ہیں۔ تو اس کے بعد مثال کے طور پہ ایک میری بلی ہے، اس نے 63 یا 64 ڈیز ہو چکے ہیں اور وہ بچے ڈیلیور نہیں کر رہے، تو اس کے بعد مجھے کیا پریشانی کی بات ہے، یا میں ویٹ کروں یا مجھے کیا کرنا چاہیے؟ آپ تو اس کو پہلے دیکھیں سائنس، اس کا کوئی ڈسچارج تو نہیں آ رہا، اگر تو ڈسچارج آ رہا ہے اور نارمل ڈیلیوری نہیں کر رہی، آپ فوراً ویٹ کے پاس لے کے جائیں۔ اس کے علاوہ جو ہے اس کو بیسیکلی ریکمینڈ یہ کیا جاتا ہے کہ روزانہ اس کا الٹرا ساؤنڈ کروایا جائے، تاکہ بچوں کا اسٹیٹس، ان کا سائز اور ایگزیکٹ ڈیٹ آپ کو پتہ چلے۔ اسٹیٹس کے اندر ہم کیا کیا چیزیں دیکھیں گے؟ ایک عام بندہ ہے، اس کو نہیں پتہ یا ڈاکٹر سے ٹھیک سے گائیڈ نہیں کر رہا، تو کیا ایسے سوال اس ڈاکٹر سے پوچھے جس کو اس کو آئیڈیا ہو سکے کہ مجھے ابھی ویٹ کرنا چاہیے یا سی سیکشن کی طرف جانا چاہیے؟ اس میں 2 چیزیں بہت اہم ہیں، جس میں ایک سب سے پہلے ایک فیٹس کا سائز ہے اور دوسری اس کی ہارٹ بیٹ ہے۔ فیٹس مطلب کہ بچے کا سائز اور اس کی دل کی دھڑکن، اس کی دل کی دھڑکن اگر سلو ہو رہی ہے، دل کی دھڑکنیں سلو ہو رہی ہے تو وہ اسٹریس میں آ رہا ہے اور اس کو ڈیلیور ہو جانا چاہیے۔ اب مثال کے طور پہ ایک میری بلی ہے، وہ 68 ڈیز اس کو ہو چکے ہیں، اور اب یہ ہو رہا ہے کہ ایک سچویشن پیدا کر لیتے ہیں کہ اس کے جو فیٹس کا سائز ہے وہ بڑھتا جا رہا ہے اور جو اس کی ہارٹ ریٹ ہے وہ کم ہوتا جا رہا ہے۔ اب کیا مجھے سی سیکشن کی طرف جانا چاہیے یا ابھی بھی مجھے ویٹ کرنا چاہیے؟
اب آپ ڈپینڈ کرتا ہے اس کی ہارٹ ریٹ کتنی کم ہوگی ہے. اگر تو اس کی زیادہ کم ہو گئی تو آپ کو فوراً سی سیکشن کی طرف جانا چاہیے. فوراً کم کیا ہو سکتی ہے اس کی ایک ریٹنگ؟ نارمل اگر آپ پپس میں دیکھیں تو 200 کٹنس میں 200 پلس ان کی ہارٹ بیٹ ہوتی ہیں. 180 سے کم ہم کہتے ہیں کہ نارمل ڈلیوری کی طرف جا رہا ہے. اور اگر 180 سے بھی کافی کم ہو جائے 150 120 پہ آنا شروع ہو جائے تب آپ کو سی سیکشن کی طرف جانا چاہیے. ٹھیک ہے. اچھا سی سیکشن میں یہ مشورہ دینا چاہوں گا جب بھی آپ اگر سچویشن پیدا ہو چکی ہے تو کوشش کریں کہ 2-3 ویٹ سے مشورہ لازمی کر لیں. اکثر دیہاتوں وغیرہ میں وہ اتنی کیپیبلٹی نہیں رکھتے کہ وہ اتنی بڑی سرجری کر سکیں, یا پھر جو ان کے اوپر انسٹرومنٹس نہیں ہوتے, تو کوشش کریں کہ شہر کی طرف اگر آپ آئیں وہاں سے کہیں سے سرجری وغیرہ کروا لیں, کسی اچھے ویٹ سے لوگوں سے ریکمنڈیشن لے لیں کہ یار اگر آپ کو کسی اچھے ویٹ کا پتہ ہے, تاکہ کیونکہ بہت زیادہ نازک معاملہ ہوتا ہے. ڈاکٹر صاحب اس کے بارے میں تھوڑا بتا دیں ہمیں کہ کتنے % چانسز ہوتے ہیں کہ کیٹ جو ہے وہ مر سکتی ہے, یا پھر جو کٹنس ہیں ان کی ڈیتھ ہو سکتی ہے, اور اس کے بعد ہمیں تھوڑی کیا احتیاط کرنی چاہیے سی سیکشن سرجری کے بعد؟ بیسیکلی جو ہے اس میں جب جیسی انیستھیزیا ہے تو ہمیں جتنا جلدی ہو سکے اتنا جلدی آپ کو بچے ڈلیور کروانے ہیں. ان کے بچوں کا جو ہے مین چیز ٹمپریچر وغیرہ آپ نے سب کچھ ان کا برودر پہلے سے تیار کر کے رکھنا ہے. اور اتنے چانسز مطلب ہے بھی, اگر آپ پلانس چلیں گے پروٹوکول سے چلیں گے تو اتنا خطرہ نہیں ہے. اگر کوئی بھی غلطی ہو جیسے بھی ہے کہیں پہ بھی غلطی آپ کرتے ہو تو ظاہر سی بات ہے لائف. اور اس میں ایک اور چیز ہے ڈاکٹر صاحب نے پہلے بھی کہی ہے, جس میں الٹرا ساؤنڈ کی بات ہوئی ہے, تو کوشش کریں الٹرا ساؤنڈ, ایکس رے ٹیسٹ یہ لازمی کنسیڈر کیا کریں. کوئی بھی آپ کی کیٹ کو پرابلم آ رہی ہے, اگر آپشن ہے آپ کے پاس تو اس کو لازمی کنسیڈر کریں تاکہ آپ ایکوریٹ ٹریٹمنٹ کی طرف جا سکیں. اور ڈاکٹر کو بھی کافی ہیلپ ملتی ہے آپ کے اس چیز سے کہ اس کو بھی آسانی ہوتی ہے ایکوریٹ ٹریٹمنٹ کرنے میں, اور آپ کی کیٹ جو ہے وہ بچنے کے چانسز اور زیادہ بڑھ جاتے ہیں اس کے. بہت بہت شکریہ ادا کرنا چاہوں گا میں ڈاکٹر صاحب کو, انہوں نے ٹائم دیا, اور میں کوشش کروں گا کہ ریکویسٹ بھی کروں گا کہ نیکسٹ بھی اسی طرح ویڈیوز میں ہماری آئیں اور جو ہماری آڈینس ہے ان کی رہنمائی کرتے رہیں. تو بہت بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب. اور اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہے تو ضرور لائک کریں. ویڈیو کو لوگ لائک نہیں کرتے اکثر, اور چینل کو لازمی سبسکرائب کر لیں. اور اگر اس طرح کی کوئی اور ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں لازمی بتائیں کمنٹ سیکشن میں. تو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں ان شاء اللہ. اللہ حافظ.